یہ بڑی مزے کی خبر ہے. دل کھول کے تھام لیں, دل تھام کر بیٹھ جائیں, کیونکہ آج یہ وہ بات ہے جو میں پہلے کر چکا ہوں. جس لوگوں نے نہیں دیکھی تو یہ میری ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے, این ایگزامپل آف پروفٹ محمد's بریوری. اس کو 25,000 لوگوں نے دیکھا ہے. یہ فروری 2020 میں نے چڑھائی تھی فل ریسرچ کے ساتھ. اس کو دیکھیے, بڑی آپ کو ڈیٹیل سے. یہ میرا خیال کوئی 5 منٹ کی ویڈیو ہے, اتنی لمبی نہیں ہے. اس کے اندر جتنے ریفرنسز ہیں وہ میں نے شیئر کیے ہیں, اور آج آپ کو پھر سے وہ ریفرنسز دکھاؤں گا. تو اصل میں ہوا کیا, آفتاب اقبال کامیڈی شو کرتے ہیں, خبرزار, خبرناک, خبر یار, پتہ نہیں کون سا, خبر بدلتے رہتے ہیں, چینل بدلتے ہیں نا تو نام بدل جاتا. تو مجھے وہ پسند ہے, لیکن انفارچونیٹلی یہ کام ہے ان پاکستان کی انٹیلیجنسیا کا, جو نان ریلیجس انٹیلیجنسیا, وہ بھی ریلیجس اپولوجسٹ بن جاتے ہیں, کیونکہ وہ ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ اس کو وہ کرٹیکلی دیکھ نہیں پاتے یا دیکھنا چاہتے بھی نہیں ہیں. کیونکہ ظاہر بات ہے اگر آپ پاکستان میں ہیں تو ایز اے ملحد تو آپ کی زندگی بڑی کم ہوگی. تو بہتر یہی ہے کہ جو آپ کے ڈاؤٹ آئے ذہن میں اس کو پیچھے کر دیا جائے, اور اڑن گھوڑوں پہ اور ان حضرت یہ چاند کے 2 ٹکڑے اور اس طرح کی بونگیوں پہ یقین کر لیا جائے چپ کر کے, یا اسی میں آپ کی بہتری ہے, اسی میں آپ کا کیریئر آگے جائے گا. تو آفتاب اقبال, حسن نثار جیسے لوگ مجھے اس کیٹیگری میں لگتے ہیں. اگر یہ کسی اور ملک میں پیدا ہوئے ہوتے یہی لوگ, تو تب انہوں نے ان بونگیوں کو نہیں ماننا تھا. لیکن انفارچونیٹلی وقت کی ستم ظریفی ہے. لیکن اینی وے, تو ایک پروگرام کرتے ہیں کامیڈی, اس میں وہ ری انیکٹمنٹ کرتے ہیں. تو ایک وہ میں دیکھ رہا تھا, وہ لائیو ہی دیکھ رہا تھا, اس کو میں نے نوٹ نہیں کیا. لیکن پھر گھنٹے بعد ٹویٹر کے اوپر طوفان آ گیا. ٹویٹر کے اوپر لکھا, یہ ٹرینڈ چلنے لگ گیا کہ صحابہ کا گستاخ آفتاب اقبال. تو کیا گستاخی ہو گئی بھائی, کیا گستاخی آفتاب اقبال نے کی. وہ ایک دکھا رہے تھے کہ پاکستان کے کچھ پاکستانی پینڈو لوگ تھے, وہ نا جھمگھٹا شور مچا رہے ہیں, پتہ نہیں ہنگامہ رائی انہوں نے کی ہوئی ہے. تو آفتاب اقبال نے کہا کہ یہ موقع اچھا ہے کہ وہ بھی اپنی عاشقی رسول اللہ کے لیے دکھا دیں. تو انہوں نے کہا یہی ان لوگوں نے غزوہ احد میں بھی یہی کیا تھا, اور غزوہ احد میں یہ کیا تھا, اور اس لیے ہم مسلمان وہ جنگ ہار گئے. وہ جنگ ہار گئے غزوہ احد کی. تو بیسیکلی انہوں نے کہا کہ صحابی جو تھے, جو رسول اللہ کے جو فیلو جہادیز جو تھے, وہ انہوں نے یہ جھمگھٹا ہنگامہ رائی کی, جس کی وجہ سے وہ غزوہ احد کی جنگ ہار گئے. تو انہوں نے کہا بھائی آپ نے یہ گستاخی کی. حالانکہ یہ بڑا ایک نون فیکٹ ہے, ہم ٹیکسٹ بکس میں ہمیں بھی پڑھایا گیا تھا کہ غزوہ بدر ہم جیت گئے, 300 تھے, وہ پتہ نہیں 3,000 تھے کہ پتہ نہیں کتنے تھے. تو عجیب قسم کا, وہ مووی 300 نہیں, اس طرح کا عجیب سا نمبر تھا, پتہ نہیں 70 تھے تو وہ 300 تھے, پتہ نہیں کس طرح کا نمبر تھا, عجیب سا. تو لیکن احد ہار گئے. اچھا وہ کیوں ہار گئے؟ اگر اللہ میاں رسول اللہ کی سائڈ پہ تھا تو وہ احد کیوں ہار گئے؟ تو اب انہوں نے کوئی بہانہ مارنا تھا, کسی نہ کسی کو تو ذمہ دار ٹھہرانا تھا نا. تو آبویسلی وہ حضرت محمد کو تو نہیں کچھ کہہ سکتے تھے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ اونچی جگہ پہ تھے, انہوں نے دیکھا مال غنیمت دیکھا, تو یہ چڑھ دوڑے مال غنیمت کے لالچ میں, تو پیچھے سے قریش کا قبیلہ آیا اور انہوں نے باقی کی فوجوں کو ہڑپ کر دیا. یہ ٹیکسٹ بک میں پڑھایا جاتا تھا, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور اس میں یہ بات ہے کہ غزوہ بدر میں بہت سارے لوگ نہیں لڑنا چاہ رہے تھے, تو رسول اللہ نے ان کو مال غنیمت کا لالچ ہی دیا تھا, تو تبھی وہ آئے تھے, اور یہ مال غنیمت پر لڑتے ہوتے تھے. اس کے اوپر قرآن کی آیت آئی تھی کہ اے رسول, یہ تم سے مال غنیمت کا حساب کتاب لیتے تو ان کو کہہ دو مال غنیمت اللہ اور رسول کا ہے. تو پھر انہوں نے احتجاج کر دیا, انہوں نے کہا بھائی ہم نے نہیں لڑنا, مومنوں نے, ارلی صحاباؤں نے, انہوں نے کہا ہم نے نہیں لڑنا. پھر ایک اور آیت آئی کہ 1/3 حصہ جو ہے وہ رسول اللہ کا, باقی تم آپس میں بانٹ لو. تو مال غنیمت کا تو لالچ ہوتا تھا. لیکن دیکھیں آفتاب صاحب کو بیچاروں کو شاید اتنا پتہ نہیں, یہ بخاری کی حدیث ہے. یہ بخاری کی حدیث دیکھیں, بخاری نمبر 3811 انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے. اس میں لکھا ہوا ہے, اناس بتا رہا ہے کہ جب احد کی جنگ کا وقت آیا تو لوگ بھاگ کھڑے ہوئے رسول اللہ کو چھوڑ کے. وہ بھی ایسے 2 نمبر عاشق تھے جس طرح کی, یہ نہیں ہے, وہ بھاگ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا رسول اللہ کو چھوڑو, وہ بھاگ کھڑے ہوئے. لیکن ابو طلحہ جو تھا وہ رسول اللہ کے ساتھ پیچھے کھڑا رہا. تو لوگ بھاگ کھڑے ہوئے, یہ بخاری میں لکھا ہوا. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے, اور یہ اب چونکہ اب احد کی بات ہو رہی ہے تو آفتاب اقبال 100% ٹھیک تھے, لیکن وہ پوری بات نہیں بتاتے تھے, کیونکہ پھر ابھی تو گستاخ صحابہ ہوا ہے, آگے گستاخ رسول ہو جانا ہے ان کی اپنی ہی کتابوں کے مطابق. تو ایک بات یہ ذہن میں یہ آتی ہے کہ بدر جیت گئے تو تب تو اللہ میاں کو کریڈٹ اوپر سے, کئی لوگ کہتے ہیں اوپر سے فرشتے آئے تھے, کئی لوگ کہتے ہیں نہیں آئے, وہ قرآن کے ورس جو ہے نا وہ اس کے اوپر ان کی ڈس ایگریمنٹ ہے انٹرپریٹیشن کا. تو
ओहद की क्यों नहीं जीते, क्यों नहीं जीते? अब ओहद में क्या हो रहा था, ये कुरान की आयत देखें, सूरह माइदा की 67वीं आयत है कि ए रसूल जो कुछ भी आपकी तरफ आपके रब की जानिब से नाजिल किया है पहुंचा दीजिए, अगर आपने ऐसा ना किया तो आपने अल्लाह की रिसालत अदा नहीं की और आपको अल्लाह ताला लोगों से बचा लेंगे। अल्लाह ताला आपको यकीन दिला रहे हैं कि बेशक अल्लाह ताला काफिर लोगों को हिदायत नहीं देता, एंड में उसे धमकी शमकी मार देते हैं हर आयत में। या और इस तरह की बहुत सारी आयतें हैं जिसमें रसूल अल्लाह को अल्लाह मियाँ यकीन दिलाते हैं कि आपको अल्लाह मियाँ बचा लेंगे। तो ग़ज़वा उहद में क्या हुआ, अगर अल्लाह मियाँ को ऊपर इतना यकीन था, अल्लाह मियाँ के महबूब हैं, तो ज़रा ये देखें, ये सुनन इब्न माजा की हदीस क्या है, बता रही है कि रसूल अल्लाह दो दो आर्मर पहना करते थे। आर्मर नहीं होता वो जो शील्ड होती है ताकि आपको तीर ना लगे, तलवार ना लगे, वो आर्मर, रसूल अल्लाह एक नहीं दो दो पहनते होते थे, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। अल्लाह मियाँ पे भरोसा नहीं करना, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। और लोगों को रसूल अल्लाह क्या मशवरा देते थे ये चेक करें। एक दफा का जिक्र है, एक बंदा था बेवकूफ आदमी, उसने रसूल अल्लाह से पूछा, अफरा ने रसूल अल्लाह से पूछा, नहीं हिज मदर वाज अफरा, ऑफ था, ऑफ बिन हारिथ मेरा हम नाम, उसने रसूल अल्लाह से पूछा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह को कौन सी चीज सबसे ज्यादा खुश करती है? तो रसूल अल्लाह ने कहा कि वो बंदा जो मैदान जंग में उतर जाए आर्मर विदाउट मेल, मेल उसी को कहते हैं आर्मर को, आर्मर पहने बगैर। यानी कितनी स्पेसिफिक अल्लाह मियाँ की खुशी है। ये नहीं कहा उन्होंने कि वो बंदा मैदान जंग में उतर जाए जो बड़े जज्बे के साथ हो, वो बंदा मैदान जंग में उतर जाए जिसके पास नेजा ना हो, वो बंदा मैदान जंग में उतर आए जिसके पास तलवार ना हो, या वो बंदा उतर जाए जिसके पास शलवार ना हो कुछ भी। लेकिन उन्होंने खास बात की, वो बंदा उतर जाए जिसके पास शील्ड ना हो, आर्मर ना हो। ये क्या बात हुई? क्योंकि आर्मर जो थे वो बड़े कम थे उस वक्त, तो रसूल अल्लाह चाहते थे हर कोई आर्मर पहन के फिर जाएगा तो मैं क्या करूं। और रसूल अल्लाह उसको कह रहे हैं। तो अच्छा, बेचारे के साथ, इस बेवकूफ के साथ बड़ा फजूल वाकया हुआ औफ के साथ। तो जब उसने ये सुना कि मैदान जंग में उतर जाओ आर्मर के बगैर, तो आर्मर ने, उसने अपना जो आर्मर था फेंक दिया उसने अपना आर्मर फेंक दिया और लड़ने लग गया और फिर वो कत्ल हो गया कितने पागल थे यार ये लोग तो बंदा पूछे, रसूल अल्लाह आपने खुद दो दो पहन लिए, और खुद रसूल अल्लाह ने दो दो पहन लिए। ये सुनन इब्न माजा कह रही है कि रसूल अल्लाह ने दो दो पहने हुए थे, वो 2 कोट्स ऑफ मेल। ये मिशकात भी कह रही है कि डबल प्रोटेक्शन थी, डबल 2 कोट्स ऑफ मेल एट द बैटल ऑफ ओहद, डबल प्रोटेक्शन। और ये लोगों को रसूल अल्लाह मशवरा दे रहे हैं कि आप बगैर पहने उतर जाओ, जबकि उनके पास वो सहूलत भी नहीं है जो अल्लाह मियाँ ने रसूल अल्लाह को दी कि और अल्लाह ताला आपको लोगों से बचा लेंगे। तो ये थे, क्योंकि जाहिर बात है वो अगर तलवार कम होती ना, उस वक्त तलवारें कम होती तो रसूल अल्लाह ने ये कहना था कि वो बंदा जो मैदान जंग में उतर जाए बगैर तलवार के, उससे अल्लाह मियाँ बड़े खुश होते हैं। तो चलो, रसूल अल्लाह तो जो ये छोटी छोटी चलाकियां कर रहे थे, मुझे हैरत होती है ये बंदे कितने पागल थे, कितने बेवकूफ थे ये लोग। तो ये ग़ज़वा उहद में हो रहा था। तो अच्छा, आगे चलते हैं। ये पूरा ये इब्न इसहाक में लिखा हुआ ये वाकया जो सिरातुल नबवी है, इसमें कुछ वाकयात हैं जो कई लोग कहते हैं ना, रसूल अल्लाह अभी जो लोग ये कह रहे हैं कि वो ये कैसे आशिक़ रसूल हैं, रसूल अल्लाह पे तो लोग पत्थर फेंकते थे तो रसूल अल्लाह उनके लिए दुआ करते थे, ड्रामेबाजी हैं। हाँ, वो भी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन और बातें भी लिखी हुई हैं कि ये देखें, ये ग़ज़वा उहद में एक बंदा, उसका नाम था उतबा आदमी था, उसने रसूल अल्लाह को मुके शुके मारे और उसने रसूल अल्लाह का दांत तोड़ दिया। वन ऑफ हिज टीथ वाज स्मैश्ड, हिज फेस स्कोर्ड एंड हिज लिप इंजर्ड, और उनका होंठ भी फट गया। ये हरकत, ये कारनामा सर अंजाम दिया उतमा ने। और रसूल अल्लाह का इंसाइजर जो था वो वाज ब्रोकन ऑन द डे ऑफ ओहद। ये ओहद में दो उन्होंने मेल्स पहने हुए, दो आर्मर पहने हुए, ज़रा मतलब मुंह पे तो नहीं ना बचना। तो बहरहाल अब रसूल अल्लाह उनके लिए बदवाएं क्या मांग रहे हैं कि मेरा अल्लाह तुझे बर्बाद करे, मेरा अल्लाह तुझे बहुत बुरी सजा दे, तूने मेरा मुंह खूनो खून किया है, मेरा अल्लाह तेरे हाथ काटे तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कोई मेरे साथ बुरा करेगा तो मैं भी नहीं ऐसे करूं, लेकिन ये ड्रामेबाजियां तो ना करो कि वो अगले पत्थर मारते थे तो रसूल अल्लाह कहते थे अल्लाह मियाँ इनको माफ फरमा। ऐसे नहीं था।
یہ دیکھو اتبا کے لیے اللہ میاں گندی گندی بددعائیں مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, میں اس کو برا نہیں سمجھتا, لیکن ڈرامے بازی مت کرو, ڈرامے بازی. اچھا جی, آگے کیا ہوا, یہ جو اصل میں ہوا کہ یہ جنگ کیا ہوئی, تو رسول, یہ ابھی جنگ چل رہی تھی تو اس بندے کو انہوں نے مار دیا, تو رسول اللہ نے his foot support of his head and he died with his face on the apostle's foot. تو وہ جو فلموں میں نہیں دکھاتے ہوئے آتا ہے ولن آتا ہے یا جو ولن ہوتا ہے, چلے آپ نے آپ کی فلم میں آپ اتنے ہیرو کہہ دیں رسول اللہ کو, وہ آتا ہے وہ دوسرا بندہ جو دشمن ہوتا ہے وہ مر رہا ہوتا ہے, تو رسول اللہ آ کے اس کو سر اٹھاتے ہیں اپنے پیر سے اور اس کی طرف دیکھتے ہیں, اور وہ اسی طرح مر جاتا ہے. فلمیں چل رہی تھیں بھائی اس وقت. اب ہے سب سے بڑا بہادری کا واقعہ, یہ غزوہ احد میں, یہ غزوہ احد کا واقعہ ہے. غزوہ احد میں یہ شور مچ گیا کہ رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں, شہید ہو گئے ہیں. یہ کچھ لوگوں نے عبید اللہ نے کہا کہ بھئی رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں. وہ عبید اللہ ود مین آف مہاجرون اور انصار بڑے دل برداشتہ ہو گئے. انہوں نے کہا اب یہاں پہ بیٹھنے کا کیا فائدہ, رسول اللہ تو مر گئے ہیں, تو اب کیا ہم کریں, چلو اب ہم تمہیں بھی اٹھ کھڑے ہوں, گیٹ اپ اینڈ ڈائی ان دا وے دیٹ دی اپوسل ہیز ڈائیڈ. اب تم بھی کھڑے ہو جاؤ اور مر مٹو جس طرح رسول اللہ مر مٹے ہیں. تو اب ان میں سے ایک اور بندہ کہتا ہے کہ اپوسل ہیز بین کلڈ. یہ کعب نے کہا کہ حضرت محمد فوت ہو گئے ہیں. پھر کعب کہتا ہے کہ میں نے ان کی آنکھوں میں چمک دیکھی بینیتھ ہز ہیلمٹ. انہوں نے کوئی چھوٹا سا ہیلمٹ بھی پہنا ہوا تھا, یعنی دو آرمر تو پہنے ہی تھے, ایک چھوٹا سا وہ جو سائڈوں والا ہیلمٹ ہوتا ہے نا وہ بھی پہنا ہوا تھا. اتنی ان کو پروٹیکشن کی ضرورت تھی, حالانکہ اللہ میاں پروٹیکٹ کرنے والے تھے. دوسروں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں آرمر پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مار دے چھلانگ. اچھا تو اس نے کہا کہ ہے ٹیک ہارٹ یو مسلمس. یہ پیج نمبر 380 اور 381 ہے سراۃ النبوی لائف آف محمد کا, اس کو خود بھی آپ جا کے چیک کر لیجئے گا. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی آنکھوں میں نے چمک دیکھی اور میں نے پھر شور مچا دیا کہ خوشیاں مناؤ مسلمانوں, حضرت محمد ابھی زندہ ہیں. لیکن حضرت محمد but the apostle signed to me to be silent. حضرت محمد نے کہا چپ کر رہے کیونکہ جنگ ہو رہی ہے, جنگ ہو رہی ہے, قتل و غارت ہو رہی ہے, مسلمان بیچارے گھبرا گئے, یار کیا ہو گیا, رسول اللہ فوت ہو گئے. اس نے دیکھا ہے رسول اللہ آپ تو زندہ ہیں, لوگوں رسول اللہ زندہ ہے, یہ دیکھو. تو ظاہر بات ہے کافروں نے بھی سننا ہے. رسول اللہ کہتا ہے چپ کر رہے یہ کیا ہو رہا ہے, اور اتنا بے وقوف. اور یہ ان کو کسی کو نہیں, مومن یہ جو عاشقین ہیں ان کو کوئی نہیں پتا اپنے حضرت محمد کی چلاکیاں اور کارنامے. تو آفتاب اقبال صاحب, اچھا آگے ایک اور بھی مزے کا واقعہ میں نے میرے خیال اس میں ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ ہاں یہ وہی ہے کہ یہ سراۃ النبوی میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ نے 2 آرمر پہنے ہوتے تھے, اور جب یہ غزوہ احد میں بھاگ رہے تھے نا پھر اوپر پہاڑی کی طرف, تو یہ قریشیوں نے جب حملہ کیا ان کے اوپر, سڈنلی اے ٹروپ آف قریش کیم ٹو دا ماؤنٹین. یعنی جب وہ قریشی آئے انہوں نے کہا ہوں نہیں چھڑنا سی, تو رسول اللہ اوپر کی طرف بھاگے ماؤنٹین. the apostle made up for a rock on the mountain to climb it. یعنی حضرت محمد ایک پتھر کے اوپر چڑھنے لگے. تو اپنی عمر کی وجہ سے he had become heavy by reason of his age, اپنی بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے, اور چونکہ انہوں نے دو آرمر پہنے ہوئے تھے اس لیے وہ اوپر نہیں چڑھ پا رہے تھے. یعنی 2 آرمر پورا انہوں نے روبو کاپ بنے ہوئے ہیں وہ, تو اوپر نہیں چڑھ پا رہے تھے. تو اس میں اس بندے نے زبیر نے ان کو اٹھا لیا اور کہا کہ نہیں رسول اللہ میں آپ کو لے کے چلوں گا. وہ فروڈو والا سین نہیں ہے, فروڈو سیم وائز گیم جی نے فروڈو کو اٹھا لیا. اس نے کہا فروڈو تمہارے لیے رنگ کو میں تو نہیں آگ میں پھینک سکتا لیکن میں تمہیں ضرور اٹھا سکتا ہوں. تو وہ اٹھا کے نکل گیا. تو اس طرح اس نے کیا. تو اب رسول اللہ خوش ہوئے. اسی طرح کا یہ ایک اور واقعہ ہے, یہ بھی ابن اسحاق کا ہی ہے, یہ مجھے ملا نہیں. اس میں کہتے ہیں رسول اللہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو اپنی جانوں کی قربانیاں دے گا میری خاطر, who will sell his life, ہمارے لیے کون قربانیاں دے گا. تو زائد ابن سکان اور اس کے 4-5 انصاری آئے اور وہ رسول اللہ کو بچانے کے لیے لڑنے لگ گئے اور 1 by 1 مرتے گئے. یعنی میں بھی بڑا چلاک ہوں نا, میرے کوئی پیروکار ہوں, میں ان کو میرے اوپر حملہ ہونے لگا, قریشی مارنے لگے, میرے دشمن مارنے لگے, تو میں اپنے ملحدوں کو کہوں کون ہے جو میری خاطر لڑے گا ان لوگوں سے. تو میرے بے وقوف فالوورز جو ہوں گے وہ کہیں گے ہیں حارث بھائی آپ بچ جائیں, ہم آپ کے لیے لڑیں گے, ٹھگ مارے جائیں سارے. تو چونکہ میں تو ان کو ایسا کوئی لالچ نہیں نہ دے سکتا.
کہ تمہیں اوپر جا کے بچیاں ملیں گی, 72 لڑکیاں ملیں گی, شرابیں بہ رہی ہوں گی, اللہ میں خود شراب پلا رہے ہوں گے وغیرہ وغیرہ. تو میرے جو ملحدین ہیں وہ شاید میرے لیے نہ مانے, وہ کہیں گے چلو حارث پاجت ہو آپ ہی لڑ تو وہ بھی دوڑ لگا دیں گے. تو ایسے, لیکن رسول اللہ ایسے ان کو چونا لگایا کرتے تھے, مجھے سمجھ نہیں آتے تھے نا بیوقوف لوگ. تو یہ آفتاب اقبال, اگر اگلی دفعہ یہ والی ساری باتیں تو انفارچونیٹلی آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں, لیکن ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ آپ یہ باتیں یاد رکھنا کہ غزوہ احد والے دن اصل میں ہوا کیا تھا. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.